رسوله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. صدق اللہ. دوستو بزرگو، انسان اس دور میں سے گزر رہا ہے جس دور کی نزاکتیں کچھ تو ہمارے سامنے ہیں اور کچھ بعضوں کے علم میں نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا اور اس کا تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو قرون اولیٰ کہلاتا تھا، ایسا مبارک دن، ایسے مبارک ایام اور ایسے مبارک دور کبھی نہ آیا. ان کے بعد اللہ رب العزت پروردگار عالم جل شانہ نے جو حقیقت خیز دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس میں رفتہ رفتہ انسانوں نے وہ تبدیلیاں کی کہ آج اگر انسان صحیح طلب کے ساتھ اور شوق اور تگودو کے ساتھ اگر تجسس کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو صحیح دین کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. حتیٰ کہ قرآن ہے، احادیث ہیں، سیاستہ ہے، ایک ایک چیز بالکل صحیح ہے، لیکن اس دور میں انسانوں نے بعض اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کو پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا دوستو بزرگوں کہ انسان کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ دین کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ساتھ انسان کو واقعی دین قرآن کے ترجمے کے اعتبار سے صحیح سمجھ میں آیا اور احادیث مبارکہ کے ترجمے اور تشریح کے اعتبار سے صحیح سمجھ میں آیا تو وہ شوق نہ رہا جو اس کی حقیقت کو پہنچا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان صحیح اسلام اور صحیح ایمان کو علم کے اعتبار سے پا لے، لیکن اس کے بعد اس کے تاثر اور ان کے حقائق جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ اگر نہ ہو تو بہت کمی رہ جاتی ہے. میں نے یہ جو مقدمہ باندھا ہے یہ اس لیے باندھا ہے کہ یہ مہینہ رجب کا ہے. یہ مہینہ رجب کا ہے. اختلاف ڈالنے کی بات نہیں ہے. اور 27 تاریخ کو جو آتوار کا دن اور پیر کی رات ہے. عام طور سے شب معراج یعنی شب تو فارسی میں کہتے ہیں اور لیل عربی میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں ہوئی تھی. لیکن محدث حق تحریر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق ہیں، عالم بھی ہیں اور بڑے مشائخوں میں سے ہیں، بہت اونچے مشائخوں میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہدائے اور مشائخوں میں پیران پیر کے بھی یہ بڑے شہدائی ہیں. وہ فرماتے ہیں اکثر محدثوں کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رمضان میں ہوئی ہے یا ربیع الاول میں ہوئی ہے. اکثر یعنی زیادہ تر محدثوں کی یہی رائے ہے، یا تو رمضان میں ہوئی ہے یہ جمادی الاول ربیع الاول میں ہوئی. لیکن اس وقت یہ بات پیدا ہم نے کرنے کے لیے تاکہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے
اس لیے کہ امت میں جو ان پڑھ ہوتے ہیں اس کو جذبات سے لیتے ہیں. اہل علم نے اس کو دبا رکھا ہے، یہ حقیقت ہے. اہل علم نے اس کو دبا رکھا ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ روح سے معراج ہوئی ہے، صرف یہ غلط ہے، بلکہ جسم اطہر سے آپ کو معراج ہوئی ہے. اور ایسی معراج ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج یعنی حضور عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کسی نبی کو اس شان سے معراج نہیں ہوئی، اس شان سے معراج نہیں ہوئی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ان معاشرے میں ہر مہینے کے کچھ بدعتیں قائم ہو جاتی ہیں. جیسے عورتیں رجب کی روٹی پکاتی ہیں، جیسے رجب کی روٹی پکاتی ہیں، شعبان کا حلوہ پکتا ہے اور محرم کا حلیم پکتا ہے. اس کو ایک ہی حدیث سے کاٹ دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین اسن کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دین سہل ہے. اگر حلیم دین میں شامل کیا جاتا ہے تو غریب کے لیے مہنگا ہے، پھر یہ حدیث پروار ہے. اور اگر حلوہ شبے یعنی شعبان میں داخل کر دیا جاتا ہے 15 تاریخ کو تو پھر حلوہ غریب کے لیے مشکل ہے. تو الدین اسرن دین سہل نہیں رہتا. اور اگر رجب کی روٹی اس میں شامل کر دی جاتی، غرض کے میں آپ کو سچ کہتا ہوں جب انسان نفسانیت سے آتا ہے تو مبارک مہینوں کو جس میں کہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہو اس کو انسان نفسانیت پہ لے جاتا ہے. انسان نفسانیت پہ لے جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الفطر و عید الاضحیٰ اس وقت انسان ہر ایک ہم میں سے نئے کپڑے پہنتا ہے اور عطر لگاتا ہے اور بڑی شان سے مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے. لیکن دوسرے رخ پر دیکھیے کہ دنوں میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا. یعنی عام لوگوں کا جتنی کثیر تعداد میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اتنی کثیر تعداد میں اور اس شان و شوکت سے اور کرو فر سے جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو یہ جذبات کا مسئلہ ہوا. حالانکہ جمعے کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. عید کی نماز جمعے کی فرضات کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو اتنی اہمیت دے کے غیر قوموں کے سامنے مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ عید کا دن کتنا اہم ہے. واقعی اہم ہے، یقیناً اہم ہے. لیکن جمعہ جیسے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت سارے ایام میں بہتر مہینہ دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ. جمعے سے بڑھ کر کوئی دن نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی بہت فضیلتیں ہیں. سب سے بڑھ کر مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان. اور پھر فرمایا سب سے بڑھ کر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز. نماز سب سے بڑھ کر عمل ہے اور سب سے بڑھ کر دن جمعہ ہے اور سب سے بڑھ کر مہینہ رمضان ہے. اسی طرح رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے، لیکن اللہ نے خصوصی بخشی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ تشریف فرمایا کا صدقہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا جان، آپ نے سچا کہا. لیکن اس کا جواب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ دن ہے جس دن آدمی ایمان کے ساتھ جائے، اور سب سے بڑھ کر مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ کے تقوی یعنی خوف سے آپ سے نکلتے ہوں اور روکتے ہوں. اور سب سے بڑھ کر عمل وہ ہے جو قبول ہو جائے، یعنی مابین اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، جو دور گزرتا گیا انسان ان مبارک مہینوں کو تہوار پہ لے گیا، اپنی خواہشات پہ لے گیا، اپنی نفس کی چاہت کے پورے کرنے کے لے گیا. اس طرح سے
جب رجب شعبان اور رمضان آتے ہیں تو دوستوں بزرگوں اس میں بہت کچھ خرافات ہوتی ہیں جس میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں کوئی میٹھی کی سنت نہیں ہے، نہیں کوئی میٹھی کی سنت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پیارا تھا، حضور کو تو اللہ پیارے تھے میاں، 4 پیسے کی چیز کیسے پیاری ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نعمت تھی، اس کی قدر کرتے ہر نعمت کی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی چیز نہ پکی ہو تو تم اس کا گیلا نہ کرو، یعنی اس کو برا نہ کرو، مت کھاؤ، چھوڑ دو۔ لیکن یہ قرار دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کدو بہت پیارا تھا تو سن لیجیے، کدو آپ اس لیے کھاتے کہ آپ جانتے ہیں کہ کدو جلدی پک جاتا ہے، ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے، اور ایسے معتبر انسان اللہ والے آخر زبان نبی اس کو پسند کرتے تھے کہ وہ الحمدللہ ہر چیز فوراً ہضم ہو جائے۔ اول تو آپ کھاتے کیا تھے، اول تو آپ کھاتے کیا تھے، تو یہ نہیں قرار دینا کہ آپ کو بہت پیاری تھی کہ ہمیں یہ پیاری ہے، ہمیں تو گوشت پیارا ہے، مچھلی پیاری ہے، کون روزانہ کدو کھاتا ہے، لیکن کہنے کو فوراً کہہ دیتے، اس لیے کہ آپ کے افعال کی طرف اپنی رائے پیش کرنا ایک خطرے کی بات ہے۔ آپ کے اقوال اور آپ کے افعال میں ہماری رائے کا دخل بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہاں اس میں ضرور بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل کی اتباع، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غذاؤں کے اندر معتدل رکھتے تھے خاطر کو، ایک گرم غذا کھائی تو آپ ٹھنڈی غذا بھی کھاتے تھے، گرم غذا کھائی تو آپ ٹھنڈی غذا کھاتے تھے، اور ٹھنڈی کھائی تو گرم کھاتے تھے تاکہ معتدل ہو جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے مگر میں زیادہ گرمی بڑھ جائے، زیادہ سردی بڑھ جائے۔ بہرحال قول افعال اور ان کے علاوہ دوستو ان مہینوں کے خاکوں کے اندر ہم ریاضی خاکوں پہ چلے گئے، اور اس لیے کہ ہمارا اس میں تجسس نہیں، اور طلب صادق نے رجب اور شعبان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کتاب کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ حیران ہو کر رہ جاؤ گے، اتنی روایتیں ملتی رجب کے متعلق اور دوسرے مہینے کے متعلق، محدثوں نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا، ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور ان کے راوی جھوٹے ہیں، یعنی محدث حضرت ہے جس کا نام میں نہ دے گیا عبدالحق دہلوی نے جو کتاب لکھی ہے مومن کے سال اور دن، ان کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو کر رہ جائے کہ اگر انسان کو ایک طرفہ یہ روایت مل جائے تو انسان کہاں ہو کر گمراہ نکل جائے۔ اس لیے ہم اخباروں میں بھی پڑھ لیتے ہیں ابھی، لیکن اخبار والے یہ نہیں لکھتے کہ راوی کون ہے، اور کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیتے، ایسے اوپر لکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور طبیعت تھرا کے رہ جاتی ہے تو اس کا انکار بھی نہ کر اور اس کو ماشاء اللہ اقرار بھی نہ کر، نہ کوئی راوی ہے اور نہ تو ماشاء اللہ کتاب کا حوالہ ہے، بس برابر اخباروں میں حدیثیں چھپ رہی ہیں اور قرآن کے ترجمے چھپ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے ترجمے بہت نے کیے ہیں میاں، کئی فرقوں نے کیے ہیں اور بڑا فرق پڑتا ہے، ہر فرقے نے اپنی طبیعت سے ترجمہ کیا میاں، تو حقائق سے کوئی حقیقت ہم کو نہیں ملتی، اس لیے کہ ہم اس چیز سے نہیں جاتے جس پر اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہوں میں یعنی ہمارے اندر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے لنہدینہم سبلنا، تحقیق ضرور یعنی البتہ ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا تجسس اخبار کے نقشوں میں ہے
اور اپنی خواہشاتوں کے نقشے میں ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اس دور میں اگر ایک انسان کو سن لیجیے، اگر سب جو ہے طلب صادق کے ساتھ اگر دین کے تجسس میں اور دین کی تحقیق میں نہیں پڑتا تو گمراہ لازمی ہے، عقائد میں بھی اور مسائل میں بھی، عقائد میں بھی اور مسائل میں بھی دیا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عالم کے عمل کا مشاہدہ ہے وہ بھی حجت نہیں بنتا، کہ عالم ہے اس کو دیکھ کر عمل کرنا یہ بھی حجت نہیں بنتا۔ مثلا ایک عالم ہے اور باقاعدہ صحیح عالم ہے، علماء حق میں سے، لیکن اس نے ماشاء اللہ گھٹنے پہ جو ہاتھ رکھے ہیں وہ کچھ اونچے رکھے ہوئے ہیں، انگلیوں سے لا کے مضبوط نہیں پکڑا، تو ہم یہ کہیں کہ بڑے عالم تھے، انہوں نے رکوع کو اس طرح کیا، تو خدا تعالیٰ کی قسم یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں خود کو یہ علم ہونا چاہیے کہ گھٹنے سے ہاتھ کیسا رکھنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں یہ ایسے ضم کرنا چاہیے کہ شاید مولوی صاحب کو کوئی عذر ہے، عذر کو کچھ ہوتا، جیسے میں نے صبح بھی بات کی تھی کہ ایک مسجد میں ہم گئے، وہاں دین کی محنت ہو رہی تھی، تو وہاں پر عشاء بہت دیر سے ہوتی تھی، یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 20 سال کے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ مولوی امام صاحب سے مرحوم ان کا انتقال ہو گیا، اچھے مولوی تھے ماشاء اللہ، تو ہم جب گئے تو نماز کھڑی ہو گئی تھی، لیکن ہم فارغ ہو کے دوسری مسجد سے آ گئے تھے، وہاں عشاء بڑی دیر سے ہوتی تھی، جسے ہمارے یہاں اتوار کو دیر سے ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جوتے نئے اور ایسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ساتھی کو کہا کہ میاں ہم نفل کے لیے سے کیوں کھڑے ہو جائیں، بلکہ ان جوتوں کی نگرانی کریں تو اٹھا کے لے جائے گا بیچاروں کا، تو چلو ہم یہی خدمت کریں۔ ساتھی رکھ کے ہو تھا سامنے سے مولوی امام صاحب نے وضو کیا اور دوڑے، وضو کیا اور دوڑ کے بیچ میں پھیر گئے، پھر آہستہ چلے۔ میں نے دوست کو پوچھا کہ جانتے کہاں عالم ہے، صحیح عقائد ہے، مسائل بھی اچھے جانتے، بلکہ ان کے فکر بھی مفتی اعظم ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کہا کہ پھر مشاہدے کا علم کیا کہتا ہے، مشاہدے کا علم کیا کہتا ہے، اور وہ یہ کہ وضو کر کے دوڑنا پھر پھیل جانا، یہی نا کہ ہاں میں نے کہا مسلم شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کر کے یعنی نماز کے لیے دوڑنا۔ اس مولوی صاحب کو میں نے کہا ایک کو جذبات کے اندر کہ میں مسلوق ہو جاؤں گا، مسلوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جائے، اس ڈر کی وجہ سے جذبات کے استعمال کا علم کو بھول گئے، کیونکہ جذبات کے ہوتے ہیں وہ آغاز میں اچھے ہیں لیکن قانون سے مرتب میں تو جذبات تو کہیں کہیں رکھتا انسان کو، محبت میں جذبات آ جائے تو مال پیدا ہو جاتا ہے، جس لائن میں جذبات پیدا ہو جائے اس میں حضور کی اطلاع چھوٹ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ماں کو دیکھیے جب ماں جذبات سے آتی ہے تو بچے کی پیٹ پر روسا لیتی ہے جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے، ابھی حالانکہ یہ کوئی اصول تو نہیں، یہ جذبات میں آئے، اس لیے جذبات ہیں تو صحیح لیکن قانون مقدم ہے، چنانچہ وہ جذبات میں دوڑے، اور جب مسلم شریف کی حدیث کی تعلیم سے یاد آئی تو حضور نے منع فرمایا روک کے آہستہ چلے، انہوں نے کہا دوست کو بتاؤ یہ آہستہ فیض قابل اتباع ہے کہ نہیں، بس اس لیے کہ ہم زحمت اٹھانا نہیں چاہتے، اس لیے فلاں عالم نہیں کرتا تھا تو میں نے بھی کر لیا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فیض صحیح ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم تنقید نہ کریں اس مولوی صاحب سے، بلکہ اس کا عذر کرائیں، یہاں سے کوئی عذر ہوگا تو جیسے جب تک یہاں تک ہماری رسائی نہ ہو ہمیں دین صحیح حاصل ملے گا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا کہ علم اس سے حاصل کر وہ تحقیق خدا علم رکھتے ہیں، وہ تحقیق خدا علم رکھتے ہیں، اگر تحقیق خدا علم نہ ہو تو غفلت سے پڑ جائے گا، پھر احادیث کی اقسام کتنی ہیں اور مسائل کے اندر فتویٰ کس طرح
اس پہ عمل کرنا پڑے گا. جیسے ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ یہ کون سا یہ مسئلے کے بارے میں کیا ہے کہ انسان جب داڑھی رکھاتا ہے تو اس کو منہ سے ملنی چاہیے. میں نے کہا امام یوسف کے نزدیک تو ہے کہ داڑھی رکھوا اور منہ سے منڈوا, مگر میں نے اس کو سچ نہیں. میں ایک مفتی صاحب سے پوچھ کے آیا, یہ بھی تقریباً 20 سال کی بات ہے کہ میں بھولتا. وہ نام لیا انہوں نے کہ فلاں جگہ مفتی صاحب رہتے, انہوں نے کہا. میں نے کہا دیکھیے مفتی کا تصور آپ نہیں پالیں, اس لیے کہ آپ نے جیسے پوچھا ایسا جواب دیا ہوگا. جی ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں صحابہ کرام منہ سے منڈواتے تھے اس سے اور داڑھی رکھواتے تھے. تو میں نے کہا تم جا کے مفتی صاحب سے پوچھ کہ فتوا کس پر ہے. میں نے کہا سن یہاں سے سن کو جا پھر پوچھ. میں نے کہا امام یوسف کے نزدیک ہے کہ داڑھی رکھو اور مجھ سے ملوا. لیکن امام محمد یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ علیہ نام ہے, وہ اور امام ابو حنیفہ دونوں کہتے کہ مجھ سے فتوا اور داڑھی رکھو, اس سے فتوا. وہ دوبارہ گیا کسی سے بات چلتا سے فتوا. آپ دیکھا اب قوموں میں کھانا کھا جھگڑے ہو, آدمی سے بیٹھ کر کے جھگڑے کرتے, پوچھنا نہ آئے تو بھی خطرہ ہے, سمجھنا نہ آئے تو بھی خطرہ ہے, اور اہل علم کو بتانا نہ تو بھی خطرہ ہے. میں آج کچھ سیدھا باتیں کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے ایک رخ سے اسی مسائل فرماتے ہیں کہ اگر تجھے شوق و طلب ہے کہ دل ایک ایسا مفتی ہے کہ تجھے اس پر نظر ثانی کرنے پر ابھارے گا, دل پھٹکے گا. یعنی طلب صادق کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا جس کے ذریعے دل کو خبردار کیا جاتا ہے کہ دوبارہ اس پر جو ہے نظر ثانی کی جائے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اور اس دور میں آپ جانتے مختلف قسم کے اہل علم ہیں. عقائد کے اندر بھی ایک سے پوچھے تو کوئی اور کہتا ہے, دوسرے سے پوچھے تو کوئی اور کہتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے, کوئی کہتا ہے یہ ثواب ہے. اب جائے گا انسان کہاں مجھے آپ بتائیے. جی کوئی کہتا ہے کہ یہ ثواب ہے, یہ تفصیل اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میں خان کا سکھا بھی نہیں, اگر خان کا سکھا بھی نہیں ہوتا تو میں ساری باتیں یہ کھول کر. لیکن آپ جانتے ہیں کس کی سبب ہوا کہ بعضوں نے حرام کو حلال کیا اور بعض حلال کو حرام کیا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کو چھوڑا نہیں. لیکن ہماری طلب جب ثابت نہیں ہے دوستوں بزرگ کو تو پھر ہم چھوڑ کر کھا جاتے. چنانچہ ہم نے ایک مسئلہ ماشاء اللہ شخص کو پوچھنے کو کہا, میں نے کہا خطرے کا مسئلہ ہے تم اس کے پاس چلے جا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو حج کی درخواست کی, حج کی درخواست کی, اور اس میں ہم نے جو پیسے روکے اور وہ حج کا پیسے جو اس میں رک گئے اور ہماری جو درخواست پاس ہو گئی ہے تو آیا اس پیسے پہ زکوٰۃ آئے گی ہمارے. سنیں مفتی کو پوچھ لے, وہ دو مفتیوں نے کہا کہ زکوٰۃ آئے گی, دو مفتیوں نے کہا کہ زکوٰۃ آئے گی. میرے دل میں کھٹکا ہوا, میں نے بڑے مفتی صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف ہو گئے, اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی. دیکھا آپ اب کہاں جایا. اس لیے یہ تنقید کی بات نہیں, کمی ہم پر اڑنے کو, یہ ہماری کمی, ہماری کمی. اس لیے کیا ہم چھوٹے عالم کو فتویٰ پوچھ لیں, یہ کیسے ہے. بلکہ مسئلہ بھی اگر پیچیدہ ہو تو ہم پختہ عالم سے پوچھیں, اور معمولی مسئلہ ہو تو تازہ دم کے فارغ اس سے پوچھ لیں. لیکن بڑے مسائل کو ہم چھوٹے عالم سے پوچھ لیں تو یہ کیسے حل ہو سکتا ہے. چنانچہ سفر حجاج کی عمر ہم سفر کر رہے تھے دوست, تو ماشاء اللہ دوست میرے پاس تھا, تو میں ماشاء اللہ دین کی محنت میں تھا. میں نے کہا ہمارا اصول نہیں ہے کہ ہم کوئی بات کہیں, تم جو پوچھنا چاہتے ہو کہ جو ہم نے مال خریدا آیا وہ خریدنا جائز ہے اور اس کو خرید کر کراچی میں لے جانا جائز ہے. تو جاؤ بھائی مولوی نعمان صاحب سے سن دیتے. میں نے کہا مولوی امیر صاحب, میں نے ان کو جا کے پوچھا مولوی مہاجر کو, وہ ان کو جا کے پوچھا, انہوں کا نہ جائز ہے. مجھے تو تھوڑا ایسی لگی کہ مسئلہ تو نہیں جانتا تھا, لیکن میں جان بوجھ کے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ جماعت کا مسئلہ تھا
اور اس وجہ سے اندر کچھ ہمیں رکاوٹ ہوتی ہے. چنانچہ اس نے کہا بھیا یہ تو ناجائز تھا. تو میں نے مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے حضرت ماشاء اللہ ان کا نام مجھے یاد تھا میں بھول گیا, ابھی بھی کراچی میں ہیں ضعیف ہے. میں نے کہا یہ بھی حضرت میں سفر کریں اس کو جا کے آپ پوچھیں. انہوں نے کہا کہ بالکل جائز ہے, آپ ایسا کریں نہ جھوٹ بولیں. جھوٹ نہ بولیں, کستوں کے سامنے کھول دیں, یہ جائز مال خریدا وہ جائز. تو اس نے کہا سر عزیز, میں نے کہا یہی بات. تو کہا انہوں نے کیوں ایسا بتایا؟ میں نے کہا اس لیے انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ جوان عالم ہے. اگر وہ مسئلہ نہ بتاتے تو ان کو تھا کہ عالم نہیں جانتا اتنا مسئلہ, اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے چلا دیا. جیسے حضرت علی کرم اللہ کے فرماتے یہ بڑا کمال ہے کہ انسان ایک عالم ہے اور یہ کہے میں یہ نہیں جانتا, یہ کہے میں نہیں جانتا. جیسے ایک وقت امام صافی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے کمال پر ایک بات کسی نے پوچھی تو کیا مجھے پتا ہے سوال عرض کے بارے میں جب ماشاء اللہ پوچھا گیا تو ان بزرگوں کو کوئی تو آپ دیکھیے اب امام صافی فرماتے کہ میں اس کو نہیں بتا سکتا کسی کو تیار سے دن کے اندر ہم نے اس زمین آسمان کو بنایا اور اس کی طرف قرار پایا تو میں اس کو نہیں جانتا ہے. سب کے قرار کی کیسے کو کون جانتا ہے. اگر امام مالک کو پوچھا گیا فرمایا وہ بزرگ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو کہیں سے جواب نہیں ملا. اور یہی حق طرف ہے اور یہی علماء ہیں جو اپنی آن اور بان کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. لیکن یہ سارے کے سارے چیزیں بیان کر کے میں اپنے نفس کے لیے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق کو تلاش کرنا ہے تو اس دور کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی, بڑی دعائیں مانگنی پڑے گی, اللہ سے آگے گڑگڑانا پڑے گا. جب حق نصیب ہوگا, جی ہاں جب حق نصیب ہوگا اور پھر اس دور کے اندر دیکھتے جب کہ مادے کا دور آپ کو پتا ہے کہ انسان حق بتانے میں کسی کی بھی رعایت کر جائے تو مصیبت. حق بتانے میں کسی کی رعایت نہ اور اس کا دل آزاد ہے, مخلوق سے بے نیاز ہے, کوئی لانت نہ ہو, کوئی فرق نہ ہو. جب ایک انسان حقیقت تک پہنچ کر ایک بات بتا سکتا ہے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ حضرت جو کیس آپ نے ہاتھ میں لیا ان دنوں امیر المومنین تھے, جس کیس کو آپ نے ہاتھ میں لیا اس کیس کے بارے میں جو آپ نے کیس چلایا ہے, لیکن بات یہ ہے فاروق اعظم نے کہا زبیر تم اس کا اہل ہے, میں اہل نہیں ہوں. اس نے کسی بات کو سمجھا میں کیسی نہیں حضرت تو میں تجھے سپورٹ کرتا ہوں. عمر اس کیس کو نہیں چلایا, عمر اس کا اہل نہیں, زبیر کا اہل. اللہ اکبر. یہ متقی لوگ تھے, یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. اتنا ڈرتے تھے کہ کسی کو فتویٰ دینے میں, صحابہ کرام امامت کرنے میں, ورثاؤں کا حق بانٹنے میں بے پناہ ڈرتے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے اس دور میں نائی فتویٰ دیتے. جب مکتب مکرمہ کے اندر حضرت باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حجاج حضرات عمرہ کر کے تشریف لائے اور وہاں معلوم مرتب تھے, وہاں پر بینچ بچھے ہوئے تھے. تو ماشاء اللہ حاجی صاحب تشریف لائے اور کہا کہ اب ہم کیا کریں, کیا سر ملائیں یا سر کتروائیں. تو ایک نائی خود بھی بیٹھا ہوا تھا, پنجاب کا تھا, حج بھی آتے ہیں کماتے بھی ہیں بیچارے. تو ان کو 2 بال اڑا دے کافی ہے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے مفتی کا بڑا آپ نے مفتی کا پروانہ کہاں سے لیا, 2 بال اڑا دیا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے مصنون طریقہ تو سارا سر ملانا یا چوتھا سر کتروانا نہ سر. تو میں نے کہا کہ نہ وضو مفتی بنتے اور حاجی جی نے ایسا ہی کیا, 2 بال اڑا دیے اور حلال میں حاجی عمرے کا کیا حال ہوا. جب میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا سنا تو ایک عورت بیٹھی, ایک عورت نے پوچھا کہ ہم نماز
اس لیے کہ حق جو ہے وہ تکلیفوں کو دعوت دیتا ہے. جس نے بھی حق کی بات کی وہ پھر سے آسان کتاب میں سب سے زیادہ انبیاء پھنس جاتے اس لیے حق سناتے یہ کسی کو رعایت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں آپ کو انگریزی پڑھی لکھی آپ کو پتہ ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز نہیں ہوتی آپ کو دوہرانا پڑے تو نہیں بالکل نہیں ہو جاتی. میں نے کہا مفتی صاحب میں نام لگوں مولانا بنوری صاحب بھی یہی فرماتے مفتی محمد شفیع صاحب بھی یہی فرماتے اور سب یہی فرماتے کہ نہیں بالکل اب کیا کرنا مجھے بتائیے. میں نے پنجابی عورتوں کا نام ناجان اب بتائیے صحابہ کرام کے گھوڑے پہ نماز کیسی ہو گئی. میں نے کہا گھوڑے کے سنگ زمین پہ لگے ہوئے تھے اور چپ ہو گئے. اب پنج گانا نماز داری حسد تھے تو آسان سے بھی لوگ مسائل کو بگاڑتے. میں نے کہا گھوڑے سنگ سے بڑے تھے اس لیے کہ ہوائی جہاز کے پہیے ہوائی جہاز جو ہے وہ زمین پہ نہیں لگا اور زمین پہ لگنا شرط ہے. اس لیے اگر تم نے اہتمام صلاح کے اعتبار سے نماز پڑھ لو لیکن دوہرانا ضروری. اس لیے مولانا محمد شفیع صاحب نے یوں فرمایا کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھ لو پھر دوہرا لو. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا بنوری صاحب نے کہا کہ میاں جب دورانی ہے تو کھاما ڈبل تکلیف کیوں اٹھاوے. جی ہاں بڑوں کی تکرار ہوتی ہے تو بڑے آج مزے رہتی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا دوستو تو یہاں تو نائی بھی مفتی ہے عورتیں بھی مفتی ہیں. حتیٰ کہ میں نے ایک عورت کا فتویٰ پڑھا اس نے کہا علماء کرام کہتے ہیں قرآن کی روح سے کہ پردہ کرو تو پردے کی یہ شرائط کہ ہر ایک کو ماں باپ سمجھو. یعنی بڑا ہو تو اس کو باپ سمجھو اور اس سے ہم سے بڑا ہو تو بھائی سمجھو پھر شوہر کو شوہر سمجھو وہی پردہ ہے. دیکھیے آپ میں نے خود نے فتویٰ پڑھا تو بتایا آپ کو آتا ہے کتابوں میں کہ آخر دور میں جاہل فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کر. لیکن میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مفتی ہو اور وہ دیانتدار نہ ہو اور انصاف نہ ہو اور کس کی رعایت ہو اور کسی کے اثر کے تحت ہو اور نفس غالب ہو تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے. جیسے حضرت جنید بغدادی کو فتویٰ غلط دے دیا 100 علماءوں نے پیران پیر کو غلط فتویٰ دے دیا غلط بہتان باندھ دیا. مولانا جو ہے کیا کہتے ہیں مولانا غلام اللہ صاحب جو توحید کے بڑے بیان کرتے تھے ان کو بھی غلط فتویٰ ملا. اقبال صاحب کو غلط فتویٰ ملا اور حضرت مولانا محمد اسماعیل یعنی بخاری شریف کے مصنف کو بھی غلط فتویٰ ملا اور حضرت سفیان ثوری کو بھی غلط فتویٰ ملا. نہ جانے کتنوں کو ملا اور گوس ہزاروی کے 100 علماؤں کو بھی غلط فتویٰ ملا. اس لیے میں نے کہا یہ دور بڑا نزاکت خیز ہے. اگر چونکہ تو عقیدہ ہاتھ سے نکل جائے گا نکل جائے گا اور چونکہ تو اخلاق کی تدابیریں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. جی ہاں اور یہ جا رہی ہے ایسی جا رہی ہے دوستوں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ اور اس کی وجہ ہے کہ جب امت کے اندر یہ شوق غائب ہو جاتا ہے کیا ہے حق کی جستجو اور حق کی تلاش اور حق کی طلب جب مان پڑ جاتی ہے تو انسان نے پھر رجب کیا شعبان کیا اور محرم کیا اس میں بدعات اور رسومات سب کے سب گھس جاتی ہیں.
اور انسان کہیں کا نہیں اترتا، اسراف میں چلا جاتا ہے۔ اسراف ان اللہ لا يحب المسرفین، تحقیق اللہ اسراف کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اور اتنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب دین غائب ہوتا ہے تو بے دینی آ جاتی ہے، خلا تو ماہر ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ حق کیا ہے اس کی تلاش پہ رہے، لیکن جتنا تجسس صرف دنیا کے لیے ہے یا اور جتنی دوڑ دھوپ دنیا کے لیے، اتنی دین کے لیے نہیں۔ حالانکہ دین، معاف کیجیے گا، زندگی کے جینے کا ضابطہ ہے، دین کھانے سے نہیں روکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگر کوئی پہلی بدعت پیدا ہوئی ہمارے اندر تو پیٹ بھر کے کھانا ہوا، پیٹ بھر کے پہلی بدعت۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو نہ روکو، فرمایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو عورتوں کو روک لیتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کون؟ جو صحابہ کرام کی عورتیں، اللہ ان کو دیکھا تو آپ بتائیے کہ اس وقت کا فتنہ جس کے بارے میں یوں کہا اللہم انی اعوذ من فتنۃ النساء، حضور نے پناہ مانگی، اے اللہ عورتوں کے فتنوں سے بچا۔ جی ہاں، تو اس پہ پردے کے مسائل کے بارے میں جھگڑے، اس پہ نت نئے فتوے، جی ہاں، اور کھانے کے بارے میں تمام نظام ایک تربہمہ ہے۔ ایک مسلم کیسے کھاتا ہے، کتنا کھانا حرام ہے، کتنا کھانا جائز ہے، اور کتنا کھانا ثواب۔ جیسے عالمگیر کے اندر آتا ہے کہ 4 درجے کھانے کے۔ عالمگیر جو مشہور فقہ کی کتاب ہے کہتا ہے اتنا کھانا کمر سیدھی ہو جائے اتنا فرض۔ کلو اشربو، دلیل سے قطعی سے ہے نا، قرآن کی نص سے کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، اللہ فرماتے ہیں کمر سیدھی رہے کھانا اتنا فرض ہے۔ آگے ماشاءاللہ فرمایا اس سے زیادہ کھانا ثواب ہے، جائز ہے، اور پیٹ بڑھ جانے کے بعد تن کر کھانا حرام۔ اور جب کھانے کے مسئلے نہیں ہو تو آدمی ہلاک ہو جائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ پینے کے مسئلے ہیں، کپڑے کے مسئلے، چنانچہ کسی چیز سے اسلام نے روکا، لیکن اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے، اللہ نے تمام زندگی کے شعبوں کے اندر ایسے ضوابط دیے، سنو ایسے ضوابط دیے تاکہ اس کی صحت بھی برقرار رہے، اس کو ثواب بھی ملے، برکتیں بھی ملے، خیریں بھی ملے، اور اللہ راضی ہو کر اس کو جنت بھی عطا فرمائے۔ کوئی ایسا خدا پاک کی قسم شعبہ نہیں ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہبری کی ہے، اور ایسا کوئی جائز شعبہ نہیں جس سے اس کو روکا گیا۔ آج اسلام کو تنگ نظریے سے دیکھا ہے، اسلام نے مرغی سے روکا نہیں، اسلام نے بریانیوں سے روکا نہیں، اسلام نے ان شکلوں کو اسلام میں ڈھالنے سے کہا۔ مثلاً ایک شخص بریانی مرغی کھاتا ہے، اگر اس کو کہتا ہے اسلام کہ تو مرغی نہ کھا تو کب کہتا ہے؟ اس وقت کہتا ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی اور تم اپنی نظر نہیں بچا سکتا، زنا میں گر جائے گا تو مرغی کو روک لے۔ تو یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہ مرغی گرم ہے، قوت باغ کو بڑھاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قوت باغ کمزور ہے، آپ نے کہا انڈا کھاؤ، تو انڈے میں قوت باغ ہے۔ تو اسلام کس طرح سے روکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی روحانیت تباہ نہ ہو، اس کا دین جو ہے اس میں خلل نہ پڑے، تو آپ مرغی روک لیں۔ لیکن آپ نے مرغی کو جائز قرار کر کے لیا دوستوں بزرگوں، اور کفر کے مزاج کو جوڑ لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کو نہ لیا، تو یہ مرغی آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ یعنی مرغی تو حلال ہے ہی، لیکن اس کی گرمی کی وجہ سے جو قوت باغ پیدا ہوتی ہے اس کو آپ نے نہ سنبھالا، تو آپ کو پتا ہے کہتے کہ دوبارہ نگاہ اگر جم گئی تو آنکھوں کا بھی زنا ہے، اور اس آنکھ کے اندر جو ہے دوزخ کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں اسلام کا ضابطہ کھانے پینے اٹھنے شادی میں نہیں آئے تو کفر کا ضابطہ ہے، اور کفر پر دوزخ ہے۔ کفر پر کافر تو نہیں بنیں گے آپ، لیکن کفر کا مادہ اور کفر کے اندھیری آئیں گے اور دوزخ کی طرف جائیں گے۔ اسی کا دین اور دین بہت سہل ہے، اور یہ تمہاری صحتوں کو،
تمہارے ایمانوں کو، تمہاری حیاؤں کو، تمام چیز کو نبھاتا ہے، تمام چیزوں کو نبھاتا ہے۔ جیسے مجھے ایروپلین کے اندر کا ہاسٹس آ رہا ہے تو برابر میں میرے ایک سیٹ خالی تھی تو میرے پاس بیٹھ گئے، تو کچھ دوست ماشاءاللہ دیندار پیچھے بیٹھے بیٹھے، تو میرے دل میں یوں ہوا کہ میں اس کو کہوں کہ اٹھ جا، تم جوان ہو کر اور خوبصورت ہو کر میرے پاس بیٹھ گئے، حالانکہ میں برا تھا اور ضعیف ہوں، لیکن پھر بھی غیرت ہے، لیکن خدا جانے کس نے دل پکڑ لیا کہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ تو اس نے چند ایک سوالات کیے مجھے، میں نے کہا سوالات تو اچھا کر رہی ہے، چلو موقع آیا ہے شاید یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو اس نے کچھ چند سوالات کیے تو میں نے اس کے جوابات دیے۔ میں نے کہا دیکھ بیٹی، تو مسلمان کی بیٹی ہے اور مسلمان ایک تفاخر کا مقام ہے، مسلمان ہونا اللہ بنا دے، حالانکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ فتوے کا مسلم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچے، یہ بات کی بات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کے لیے یا تو شوہر کی گود ہے یا قبر کی گود۔ میں نے کہا تو کتنے ہاتھوں پہ یہاں استعمال ہوتی ہے، ہم کو بھی کھانا دیتی ہے، حضرت کھانا کھا لیجیے، ہم تو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی کیسی نہیں۔ تو بات جب چل پڑی ماشاءاللہ تو اس نے توبہ کر لی کہ میں ہاسٹس کی یہ جو ہے نوکری چھوڑ دوں گی اور آپ مجھے کچھ پڑھنے دیں گے۔ میں نے کہا ضرور دوں گا ماشاءاللہ، لیکن اس نے ایک بات عجیب کہا، اس نے کہا کہ دیکھو میں پردہ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا دل صاف ہے، سب میرے بھائی ہیں، سب میرے باپ ہیں، ایک ہی شوہر ہوتا ہے، جب میں شادی کر لوں گی تو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی دلائل میں سے بھی الحمدللہ حکمت نکلتی ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، بلکہ حکمت نکلتی ہے، بعض حکمت سے سمجھتے ہیں، اور یہ حکمت اس میں لکھتی ہے یتلو آیاتی ویزکیہم ام الکتاب والحکمہ، یعنی حکمت کے چشمے جاری فرما دیے تھے صحابہ کے سینے میں، تو اللہ نے ایک حکمت سجائی۔ میں نے کہا تم نے سچ کہا، تو نہیں بگڑے گی، تیری آنکھ بھی نہیں بگڑے گی، لیکن تیری جیسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر کتنے بگڑیں گے۔ یہ تیر لگا اس کو، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم کو دیکھ کر کتنے لوگ بگڑیں گے، یہ تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ پردہ بھی کروں دیا۔ تو میں نے کہا دوستو بزرگوں، ایک انسان کو اگر صحبت نصیب ہوتی ہو تو مسلمان نکما نہیں ہے، جی ہاں، مسلمان کے دل کی زمین نکما نہیں ہے، لیکن اس کو صحبت نہیں ہے، اس کو صحیح معنوں کے اندر تربیت نہیں، جی ہاں، اور وہ ایک انسان بغیر تجسس کے چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر شعبوں کے اندر وہ غیر کی مساوات ہو کے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پھر نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، خوب یاد رکھیں، اسلام نے کسی چیز کو روکا نہیں، اسلام نے گدے پہ سونے سے روکا ہے، لیکن آپ کی اور ہماری نماز ان دو گدوں کے ذریعے یا موٹے گدے کے ذریعے صبح کی نماز میں نہ اٹھتی ہو تو میں آپ کو مثال والے کو پوچھ لیا کہ آپ گدے موٹے پہ سو جائیے اور وہ کہے گا میں نے تجربہ کیا بھائی 3 بجے دودھ دینے جانا ہے، تو میں تو نہ سوں کہ کیوں کہ 3 بجے دودھ جانا ہے، پھر بچے کو کیا کھلاؤں گا، اور گراہک بھی ڈانٹیں گے، سبحان اللہ، اس پہ گھر والے بھی نہ ڈانٹیں، وہ بھی ماشاءاللہ گدا چھوڑ دیں۔ لیکن صبح کی نماز گدے پہ سو کے نہ ہوتے تو آدمی گدا نہیں چھوڑتا، کہ اسلام بڑا سخت ہے، اسلام گدا نہیں چھوڑا 4 گدے پہ، لیکن بشرطے کہ تیری آنکھ صبح کھل جاتی ہو، کھل جائے گی کہ کیسے کھلے گی؟ سننا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، آپ کی گھر والی ہے، آپ پوچھتے ہیں حفصہ آج کیا بچھایا تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹاٹ وہ 4 گنا بنا کر میں نے بچھا دیا کہ حضرت کو آرام ہے۔ فرمایا نہیں، جیسے بچھاتے ہو ایسے بچھاؤ، اس لیے کہ صبح یعنی تہجد میں اٹھنے میں مانع ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جو سب سے اونچی اس کو اٹھنے میں مانع ہو تو پھر ہم کون سے بات کے مولی ہیں؟ لیکن کوئی یوں کہے کہ نہیں میں گدے پہ سوتا ہوں اور پھر بھی اٹھ جاتا ہوں، میں نے مانا، لیکن اٹھتے ہوں گے تو تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر یوں کروٹ لیں گے،
चुस्त होकर कभी उठे तो मैं आपकी गुलामी लिख दो। ना मुफ्ती उठ सकता है, ना पीर उठ सकता है। जब सरकार खुद फरमाते कि ये जो तूने बिछाया ताज वो 4 गुना बनाकर बिछाया था, आपने कहा मानी होती। जब सरकारी द्वार को उठने में मानी होती है तो फिर हमें ये गद्दे कैसे उठिए आप और मैं तजुर्बा करें, आंख तो खुल जाती हो, लेकिन ऐसी मुश्किल से उठें। जी हाँ, नीमाए ले फिर जा बैठे रहे, अल्लाह अल्लाह करके उसकी तौफीक से उठे। तो मैंने कहा कि इस्लाम ने पस्ती से रोका, जिन असबाब जायज में अख्तियार करके तू गालिब नहीं बनता इस पर, इससे रोका है, उसको रद्द नहीं किया। रद्द तो हराम को किया, हलाल को रद्द नहीं किया, लेकिन हलाल के इस्तेमाल से तू इताअत से हट जाता हो तो हलाल का इसमें मसला नहीं है, बल्कि उसमें हलाल के इस्तेमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अगर छूट जाए तो खला। और याद रखिए, सबब का कोई मकाम नहीं, हुजूर के तरीके का मकाम है। सबब का कोई काफिर भी खाता है, मुल्हिदीन भी खाते हैं, मुशरिक भी खाता है, वही पहनता है, लेकिन इन सारी जिंदगी के शोबे के अंदर मुस्लिम का अनोखा है, एक अलग हो जाता है। दिया जब उसको देखो तो देखने वाला कह दे ये मुस्लिम है। इसकी शक्ल भी अलग बनाई अल्लाह ने, यानी शक्ल कैसी होनी चाहिए, इसके लिबास से भी परखा जाए कि ये मुस्लिम है। माफ करना, मुस्लिम तो कह रहेगा, लेकिन गैर मुस्लिम यूं कहेंगे कि इत्तेबाए रसूल पर नहीं है। अगर टखनों से ऊंचे इनका पैजामा और अगर ये तहमत होगी तो कहा जाएगा कि है तो मुस्लिम अकायद के एतबार से, अमल में मुस्लिम नहीं है, फरमा बरदार नहीं है। आपको कि टखने अगर छुपाए तो क्या हर्ज है। माफ करना, जिस अल्लाह ने मखलूक की तख्लीक की वो इंसान की ऊंच नीच को और तरक्की और तनज़्ज़ुल को जानता है। खूब याद रखिए, खुदाए पाक की कसम, खालिक के बगैर इंसान की तरक्की और फलाह और बहबूद का मकाम कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं। जैसे एक मशीनी सोजे की कई से निकले और जिस मशीन में से जिस साइंसदान ने बनाई है वही जानता है पहले, और फिर सबको फॉर्मूला देता है कि ये पिस्टन होता है, ये फला चीज होती है, ये फला। इसके बगैर कौन समझता है? जो ईजाद करता है वही समझता है। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबकी तख्लीक फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रुबूबियत खासा से इंसान की तमाम मकामात जो बुलंदी से मुंसलिक हैं और तमाम तनज़्ज़ुल से मुनस्सिर हैं, इनका सारबियत खासा के साथ दिया। सुनना, रुबूबियत आम्मा के साथ नहीं दिया। इसलिए आप जानते गद्दा भी मुबाशरत करता है, गद्दे से मिल लेता है, इसके पास कोई ज़ाब्ता नहीं है। कुत्ता भी कुत्ते पे चढ़ जाता है, घोड़ा भी घोड़े पे चढ़ जाता है, सांप सांप पे चढ़ जाता है। जानवरों के अंदर कोई ज़ाब्ता नहीं। इस तरह से काफिर भी एक औरत को अपनाता है, वो नंगा करके इस्तेमाल करता है, उसको पीछे भी इस्तेमाल करता है। हालांकि 2 जगह हैं और इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, जहां चाहे वो साथ देता है। माफ कीजिएगा, उसमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। असबाब के नक्शों में खाने की कोई कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं, कपड़े के पहनने में कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं, मकान बनाने में कॉलेज किसी ने बिल्कुल नहीं। एक निजाम कुफ्र के पास, मुलज़्ज़िन के पास, मुशरिकीन के पास, साइंसदानों के पास। खुदाए पाक की कसम, साइंसदान पानी पीना भी नहीं जानता। पानी पीना में कसम खुदा की का पानी पीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं लिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रबूबियत खासा से बताया। क्या बताया? अल्लाह फरमाया, मंगे होके अपनी औरत से, निकाही औरत से मुलाकात न करो, जैसे कि गड्ढा करता है। तो मालूम होता है कि गड्ढे का फैल, तो जिसकी मुसाबत होगी गड्ढा बनाएगा। जी हाँ, नंगा होकर जो अपनी औरत से मिलता है उसमें गड्ढापन आएगा। और औरतें जो है औलादे बेशरम होगी। फरमाया, हराम का रिज्क जिस दिन इंसान के पेट में जाता है उस दिन जो नुत्फा करार होता है वो बच्चा कभी बेअदब हो, ये नामुमकिन है, बेअदब। इसलिए माफ कीजिए, गली गली के अंदर बड़ों की मजाक बच्चे उड़ाते, क्योंकि हलाल की, हराम की कमाई, रिश्वत की कमाई, बैंकों की कमाई। माफ कीजिएगा दोस्तों, बुजुर्गों, ये बड़ा मौजूद तवील है। इस एतबार से, रबूबियत खासा के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के सारे शोबों के अंदर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू जिंदगी, मुबाशरत की जिंदगी, खाने की जिंदगी, पीने की जिंदगी, माँ बाप के साथ हया की जिंदगी, बहन के साथ मिलने की जिंदगी, औरत के साथ मिलने की जिंदगी, मैं आपसे क्या बताऊं। एक मुस्तकिल एक बच्चा पैदा हो और आदमी बुरा हो के मर जाए और कब्र और हश्र तक के ज़ाब्ते कामयाबी के दे दिए। दोस्तों बुजुर्ग, ये उस वक्त हो सकता है दोस्त कि जब तलब शादी के साथ इसको पाले। अब आप देखिए, आपने कहा तो कसम खा गया पानी का। आप मुझे एक साइंसदान बता, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझाते हैं कि पानी पियो, उसको देख लो उसमें कचरा तो नहीं है। एक तो डॉक्टर ये बताया, दूसरा करीब ले जाओ कि नाक से सूंघो नहीं। ऐसी नियामतों को सूंघने मना फरमाया जैसे कुत्ता हर चीज को सूंघ के खाता है। हमने गिजा को सूंघने की ममानियत है। फरमाया कि अगर करीब लेकर बदबू आए तो उस पानी को फेंक दो, कचरे वाले पानी को भी फेंक। एक और फिर जब जबान पर ले आओ और जायका खराब हो तो फेंक दो। 3 डॉक्टर बताया। फिर फरमाया जैसे ऊंट पीता है खड़े खड़े, ऐसे खड़े खड़े पानी ना पियो। मालूम हुआ कि ऊंट की सिफत आएगी। ऊंट की सिफत कीने की सिफत है। हमारे अंदर जो खराबियां पैदा होती हैं हुजूर के तरीके के छोड़ने पर हमें इस बात का पता नहीं चलता। फरमाया जैसे ऊंट पीता है इस तरह एक सांस से ना पियो, 3 सांस से पियो। सुना। और क्या फरमाया, गिलास लेकर बैठ के पानी पियो, बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, तमाम तारीफें अल्लाह की है। ये इसलिए तासुर दिया कि कहीं पानी को दिल न ले बैठो। अल्लाह का तासुर दिलाया तो ये पानी में ठंडक नहीं है, पानी में कमाल नहीं है, सब कुछ कमाल है, इसकी नियामत है। तो नियामत देने वाले को दिल पहले दे दो, और हम नियामत की तारीफ करके उसको दिल देते, ये गजब है, ये गजब है, ये कुफ्र का निजाम है, ये शिर्क का निजाम है। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फिर कहा कि आप पानी एक सांस से पियो और फरमाया सांस बाहर फेंको। इसका नतीजा होगा कि हाजमा बढ़ जाएगा। बाहर अंदर सांस न फेंको, प्याले को हटा लो और बाहर फेंको। अब हाजमा इससे होगा। इसके बाद माशाअल्लाह दूसरे सांस में पानी पियो तो क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत की। फिर फरमाया तीसरे सांस में जितना चाहे इतना पेट भर के पी लो, और जब पी लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिसका नतीजा ये होगा कि आपको सेहत भी नसीब होगी और अल्लाह का तासुर भी नसीब होगा, हुजूर के तरीके का भी माशाअल्लाह सवाब मिलेगा और बरकत ही मिलेगी, और जन्नत का पानी आपके लिए मुकद्दर हो जाएगा। जन्नत में प्यास तो नहीं होगी, वहां तो शराब तहूरा है। अल्लाह अकबर, वहां तो दूध की नहरें हैं। यानी एक अमल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नत की नियामतें मुकद्दर फरमा देंगे। फिर फरमाया आब जमजम, आब जमजम को खड़े होकर पीना जो है वो अफजल है। बैहकी की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान को सादा पानी पीने के मुज़र नुकसान का पता चल जाए तो कह करके निकाल दे। बीमारी तो हम बोलते हैं, फरमाया कि खड़े खड़े पानी होने का नुकसान का पता चल जाए तो वो उल्टी करके निकाल दे। उस वक्त इतना नुकसान होता। आज नित नई बीमारियां होती है। और फरमाया कि जमजम को खड़े होकर पीना अफजल है। हुज्जत नहीं है, कोई बैठ कर पी तो पड़ सकता। अफजल तो वहां तो खड़े खड़े मना फरमाया कि ये पानी जो है वो जन्नत की नहरों का है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल की पिंडलियों के घिसने से निकला है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जिस नियत से पियो अल्लाह पाक वो चीजें देंगे और वो शिफा भी देंगे। तो इसको अफजल करा दिया। और हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते मैंने देखा अपनी आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया। ये इबादत का पानी, ये इबादत का पानी, एक जवाब है। जो कोई इंसान न समझता हो तो इसके लिए जवाब है मोतरज़ को, एतराज करने वाले को। तो मैंने कहा कि हमने तो इस्लाम को इसलिए छोड़ रखा कि बड़ा सख्त है। नहीं, कोई सख्ती है, यही तो आसान है। सख्त तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को छोड़ना है,
اور یہ کہتے ہیں کہ صرف مستحب اگر تم اختیار کرے گا تو دنیا میں جتنے خزانے ہیں ایک مستحب پر، اللہ اکبر، سنت پر نہیں، سنت موقدہ پہ نہیں، واجب پہ نہیں، فرض نہیں، بلکہ صرف مستحب کو اپنائے گا 14 طبق کے خزانے سے زیادہ جنت میں اللہ دیں گے۔ تو آپ بتائیے سنت پر اللہ کیا دے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں انسانیت کے خاکے بھی دیے ہیں، جہاں عبادت کے خاکے دیے ہیں اور وہاں انسانیت کے خاکے دیے ہیں۔ قسم ذات پاک کی ربوبیت خاصہ کے اعتبار سے انسان معاشرے میں اپنے جسم کو استعمال نہیں کرتا، اللہ نے اس کو انسان نہیں کہا۔ جانور سے مسابق سے کھاتا ہے، جانور کی مسابق جو پانی پیتا ہے، جانور کی مسابق پر عورت کو استعمال کرتا ہے، جانور کو استعمال بچوں کو استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانسان تھے اور بنی نوع انسان کو آپ نے یہی دعوت دی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور انسانیت میں آپ کا مقام سب سے اونچا تھا۔ اس لیے آپ کی زندگی میں ایسو ضبط و نظم تھا کہ میں آپ کو بات بتا دوں، وقت ہونے کا حیران ہو کر رہ جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مڑ کر دیکھنا تھا تو کبھی یوں گردن اونچی کر کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ پورے مڑ جاتے تھے، پھر دیکھتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ مستقبل میں قیامت تک کے شر سے آپ کی زندگی نے انسانوں کو بچایا۔ جیسے ہم راستے میں چلے جاتے، کسی کو مڑ کر دیکھا تو کسی کی بالا خانے پہ نظر پڑ گئی، خدا نہ خاصہ کوئی محرم کھڑی ہے اور اس کے ساتھ کا خاوند شک کرے گا کہ ظالم کوئی زانی دیکھ لیے قیامت تک کا۔ اس لیے آپ نے یوں موڑ کر نہ دیکھا، پورا موڑ کر دیکھا، اور موڑ کر دیکھا اس لیے کہ نس جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، نس بھی نہ ہٹے، کوئی شک بھی نہ کرے اور ضرر بھی نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی چیز آ جائے ٹکر ماری، پورا مڑ کر دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن گیروں کے راستے پہ ہم چڑھ گئے، گیروں کے راستے پہ ہم چڑھ گئے۔ چنانچہ جتنی خرافات ایک انسان قلم لے کے بیٹھے اپنی زندگی کے لیے تو اس کو پتہ چلے کہ یہاں پر ان طریقوں سے محروم ہو کر یہ اپنی انسانیت کو کس درجے کھو رہا ہے، انسانیت کو کس درجے کھو رہا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، کوئی ایسا نقطہ نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا گیا، کوئی ایسا نقطہ نہیں، حتیٰ کہ آپ اس میں محبت نہ ٹوٹے اس کے طریقے، محبت جو لہٰذا کہتے کہ دو آدمی اگر کھڑے ہیں آپ کے دوست، ایک کو آپ نے کھینچ کر بات منع فرمائی، اس کو شک ہو جائے کہ میرے متعلق کوئی بات کرتا ہے، خبردار دو آدمی ہو تو ایک آدمی کو کھینچ کے کبھی بات نہ کرو، تیرے بھائی کا دل ٹوٹے گا کہ شاید یہ کوئی میری بات کرتا ہوگا۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے شر سے نہ بچایا ہو، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے خیر سے وہ اللہ رب العزت نہ نواز دے۔ وہ زندگی اوجھل ہو گئی، اس لیے کہ ہم لیبل کے، میری بات کرتا ہوں، ہم لیبل کے مسلمان ہو گئے۔ صبح سے شام تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ دکانوں میں طریقہ نہیں ہے، تو پھر معاف کیجیے گا، بیماریاں بھی آئیں گی، دشمنیاں بھی آئیں گی، دل بھی سیاہ ہوں گے، ٹکراؤ بھی، سب کچھ خرابیاں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چھوڑنے پہ ہیں، اور سب خیریں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا اپنا، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت خاصہ سے دیا گیا۔ میری بات سنیے، ربوبیت عامہ سب کو ہے، کھانے کے لیے سب کھائیں گے، بچہ بھی دودھ پی دیتا ہے، دیکھو، یعنی چھوٹا بھی پیدا ہوا ہے، لیکن ماں کو یہ سمجھایا گا کہ دیکھ تیرا بچہ میری ربوبیت عامہ سے تیری چھاتی کو چوسنے لگے گا، لیکن تم ربوبیت خاصہ سے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے، جب ہو سکے تو وضو سے دودھ پلا، اور جو مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی ہے ہم نے دیکھا وہ بچے ولی اللہ ہی ہوئے، اور اگر اتنا ہمت نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پلا، جب بسم اللہ پڑھ کے بچے کو دودھ پلائے گی پھر دیکھ کیا رنگ چڑھتا ہے۔ لیکن معاف کرنا، تیرا نظام سب کا حتیٰ کہ تم اب تو بوتلوں پہ لے گئی، دودھ آتی ہے کہ میرا پستان بڑا ہو جائے گا، انا للہ واللہ، تو نے حق ادا نہ کیا۔ ماں کے دودھ میں وہ طاقت ہے، کسی دودھ میں طاقت نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پستان کو چوستا ہے، وہ ہر چوسنے پہ اللہ اس کو نیکیوں سے نوازتے،
کوئی ٹھکانا، سارا معاشرہ ہی بدل گیا، اب لیبل کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ اس لیے اس رجب میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، یہ سب خرافاتیں ہیں۔ مسجد کو سجایا جاتا ہے، سبحان اللہ، نہ کول میں نہ پھیل میں، دل کو روشن کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، اسراف کے لیے نہیں آیا۔ بھر کے مسجدوں میں 2 بجے تک ماشاءاللہ جو ہے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بوڑھے لوگ بیچارے سو نہیں سکتے، بیمار بیچارے تڑپتے ہیں، بچے بار بار جاگتے ہیں، دوسرے سلاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، بیماروں کو تکلیف پہنچائے، بوڑھوں کو تکلیف پہنچائے اور ہم مزے لے کے ناتے نہیں؟ بالکل نہیں۔ خدائے پاک کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اذیت دینے نہیں آئے۔ خوب یاد رکھیے اس بات کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پیچھے عورتیں ہوتی تھی اور بچی روتی تھی تو نماز مختصر سی کر دیتے تھے، مختصر۔ لیکن آپ دیکھو کہ شب برات جب ہوگی بس وہ بیچارہ سرکار بھی کہہ رہے کہ بھائی لوڈ شیڈ اتنی بلب نہ جلاؤ، اسراف ہوتا ہے، مسجد 2 بجے تک حال۔ یہ سب کچھ نفسانیت ہے۔ ہمیں سرکار کو دیکھنا پڑے گا، عید میں، جمعے میں، کھانے میں، ہمارے آقا اور ہمارے رہبر خدا پاک کی قسم، آزادی تو جنت میں، پھر جو چاہے وہاں کریں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ہر مسلم ہمارا بھائی، سب کو، ہمیں بھی اللہ ہدایت دے اور سب کو بھی اللہ ہدایت دے، اور یہ اللہ دعا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہونے والی، پھر سنتیں پڑھ